بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ اجر عظیم اجر کریم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اور اللہ اس کے لیے 2 گنا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کتنا ہی بہتر اجر ہے۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کریم کا کتنا کرم ہے کہ وہ خود ہی تمہیں مال و دولت عطا فرماتا ہے، اور پھر اسی کے مال میں سے جب تم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو پھر اس مال میں بھی 2 گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور یہ کتنا ہی اس کا کرم ہے۔ اب اگر ہم اللہ نے جو نظام بنایا ہے نا اس پر غور کریں، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب مسکین بنا دیا، تو اس میں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو غریب کو امیر سے جدا نہیں کیا۔ ایک تو امیر کے مال پر، جس کا مال سال بھر اس کے پاس رہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر دی۔ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا اور اسی غریب مسکین میں وہ تقسیم کرے گا۔ اور جو زمین کا مالک ہے، اس زمین میں جو بھی وہ بیج بوئے گا اس پر عشر جو ہے نا وہ نکالنا ضروری ہے۔ زمین کی زکوٰۃ زمین کا پیداوار کا عشر ہے۔ اب بعض حضرات کے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح سال بھر میں ہم مال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح سال میں 1 مرتبہ ہی زمین کی پیداوار کا عشر دیا جائے گا۔ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی بتا دیا کہ زمین کی جب کھیتی کاشت کرو اس میں سے اس کا عشر نکالو۔ اب گندم جو ہے یہ 6 ماہ کا فصل ہے، چاول 3-4 ماہ کا فصل ہے، سبزیاں 3-3 ماہ کا فصل ہے۔ یعنی کہ جو بھی تم زمین میں بیج بوتے ہو، جب کھیتی کو کاشت کرو گے اسی وقت اس میں سے اس کا عشر ادا کرو۔ کتنا پیارا نظام ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقین جانیں کوئی بھی فرد جو ہے نا، کسی گاؤں کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا، وہ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں جائے گا۔ میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں کی زمین کا تو مجھے نہیں پتا، میرا جو آبائی گاؤں ہے نا اس کی ٹوٹل زمین 1800 ایکڑ ہے، 1800 پیلی ہے ہمارے گاؤں کی زمین۔ اگر 1800 پیلی میں سے یعنی کہ کسی نے بعد میں اس میں اپنا مکئی کاشت کی ہے، کوئی سبزی کاشت کی ہے، کوئی جانور کے لیے چارہ کاشت کیا ہے، 800 ایکڑ کو نکال کر 1000 ایکڑ بھی بقایا بچا کر کہیں نا 8000 ایکڑ پر نہ کسی نے پورے قوم نے گندم کاشت کی ہوئی ہے، 1000 ایکڑ پر۔ اب 1000 ایکڑ کی جو ٹوٹل پیداوار ہے نا، اگر 40 من لگا لیا جائے تو یہ بنتا ہے 40,000 من۔ اب 40,000 من میں سے جو اس کا عشر ہے نا یہ بنتا ہے 2000 من۔ ایک گاؤں کی زمین کا اگر عشر گندم کا نکالا جائے، صرف گندم کا ہے تو سار کھیتی کا ہی عشر، اگر چارہ ہے نا تو اس کی قیمت لگا کر عشر نکال دیا جائے، تو اگر 40,000 من گندم میں سے 2000 من گندم اس گاؤں میں سے عشر نکال کر زیادہ سے زیادہ اس گاؤں میں 100 جو ہے نا گھرانہ وہ ہوگا جو غریب ہے، مسکین ہے۔ اگر 100 گھرانے کو وہ 2000 من گندم تقسیم کر دی جائے
جو بڑا خاندان ہے اس کو اس کے حساب سے دے دی جائے، جو چھوٹا خاندان ہے اس کو اس کے حساب سے دے دی جائے، تو میرے خیال میں یقیناً بات ہے کہ سال بھر انہیں گندم خریدنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اور ایسے جو مالدار ہیں اس قوم میں کچھ سنار بھی ہیں، کچھ تاجر بھی ہیں، اگر وہ اپنے مال میں سے سال بھر اپنا مال میں سے صحیح ایمانداری سے زکوٰۃ نکال کر وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، ان کو کھانے کے لیے گندم بھی مل جائے، ان کو باقی اخراجات کے لیے کچھ پیسہ بھی مل جائے، اور وہ خود بھی کچھ مزدوری وغیرہ کرتے ہوں گے، تو اگر اس طریقے سے ان کی ہیلپ ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلوا سکتے ہیں، ان کا علاج معالجہ بھی کرا سکتے ہیں، ان کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور ہمارا معاشرہ اس سے بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ آپ سننے کہ جب زیادہ غربت بڑھتی ہے نا تو جرائم بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جب بندے مجبور ہو جاتے ہیں، پھر وہ نوجوان جب ان کو روزگار نہیں ملتا پھر وہ ڈاکہ زنی اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر جس طرح اللہ پاک نے یہ نظام وضع کیا ہوا ہے اس پر ہم مکمل طور پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ایک حسین معاشرہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اب رمضان شریف کے بعد عید کا خوشی کا موقع ہے، تو اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے غرباء کو جو امیر ہیں ان کے اوپر صدقہ فطر واجب کر دیا، ہر فرد کا جو ہے نا صدقہ فطر ادا کر دیا جائے غرباء اور مساکین۔ جو گھر کا سربراہ ہے نا وہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اور جو اس کے ملازمین ہیں ان کا بھی ادا کرے گا۔ جو ملازمین غیر مسلم اہل کتاب ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا، جو اس کے غلام ملازم مسلمان ہیں ان کا بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو صدقہ فطر اگر رات کو بچہ پیدا ہوگا تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام وضع کر دیا کہ صدقہ فطر غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب بڑی عید آتی ہے تو بڑی عید پہ جو امیر ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر قربانی کا ادا کرنا واجب ہے۔ اب جب قربانی کریں گے تو اس میں سے ایک حصہ غرباء کا نکال دیا گیا، ان غرباء کو بھی اس میں سے گوشت جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو جب بندہ اللہ کے اس نظام کے مطابق عمل کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مجھے قرض حسنہ دے رہا ہے۔ اور قرض سے اس لیے مثال دی گئی کہ جب بندہ کسی کو ویسے کوئی چیز دے دیتا ہے تو اس کی تو اسے امید نہیں ہوتی واپس آئے گا، جب کسی کو قرض دیتا ہے نا تو پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا واپس آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو قرض دے گا تو اس کو یقین ہونا چاہیے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اس کو 2 گنا کر کے تمہیں پھر دوبارہ عطا فرما دوں گا۔ اب جب ہم اس نظام پر عمل نہیں نہ کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو پھر ہمیں محسوس ویسے نہیں ہوتا، ہماری کھیتیوں میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کھیتی بڑی ہری بھری ہوتی ہے، بہترین گندم ہوتی ہے، انسان جو اپنے فصلوں کی طرف چکر لگا کر آتا ہے نا تو کہتا ہے اس دفعہ نا میری گندم انشاءاللہ 50 من فی ایکڑ جو ہے نا وہ اترے گی، اتنی پیاری ہے، اتنی بہترین ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بوری پہ آتی ہے، ہوا چلتی ہے، وہ ساری کھیتی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ وہ 50 من کا اندازہ لگانے والا وہ 15 من پہ آ کے وہ رک جاتا ہے، وہ بھی ہلکا دانہ بن جاتا ہے، اس کی قیمت بھی کم لگتی ہے، وہ اس کی پوری جو ہے نا اس کے اخراجات وہ بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ کسی انسان کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے تو سارا روپیہ پیسہ اس کے اوپر اس کا خرچ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے تحت ہم اپنی زندگی کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور ہماری تھوڑی کمائی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی قوانین اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں ان کو ہمیں سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔